وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی، پہلے 10 ایام کی. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی قدر، معزز بھائیوں، عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، انتہائی قابل قدر تشریف فرما میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رب کریم کا بے حد شکر اور اس کا فضل و کرم ہے کہ جس رب نے سال کے بہترین عشرے اور بہترین 10 دنوں کو ہماری قسمت میں فرمایا. رب تعالی ذوالحجہ کے ان 10 ایام کی قدر کرتے ہوئے ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جو کہ 2 دن پہلے شروع ہو چکا، یعنی ذوالحجہ کی آج 2 تاریخ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جسے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں سے ایک قرار دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جب سے کائنات بنی ہے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر فرمائی ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 کو اللہ نے عزت و شرف والا بنایا ہے. ان میں سے 3 اکٹھے آتے ہیں، ایک گزر چکا ذوالقعدہ، ایک جو ابھی شروع ہوا ذوالحجہ، اور ایک اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام، اور چوتھا جو الگ ہے ترتیب میں وہ ہے رجب. ان 4 کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خاص مکرم بنایا ہے. اس کے احترام کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ وہ لوگ جو سارا سال رب کی نافرمانی میں گزارا کرتے، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، دوسروں کی عزت کو داغدار کرنا، عزت پہ حملہ کرنا، گالی گلوچ، غیبت اور چغلی،
اور رب کی نافرمانی سارا سال، وہ لوگ بھی ان مہینوں میں کسی نہ کسی حد تک نافرمانیوں سے ضرور باز آ جایا کرتے، قتل و غارت سے رک جایا کرتے، چوری عیاری سے بچ جایا کرتے۔ اور وہ لوگ جو سارا سال ہی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ان کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک پل کو قیمتی جانے۔ اس لیے اس کی قدر و منزلت، ان 10 ایام کی فضیلت، پہلے 10 ایام، ویسے تو پورا مہینہ حرمت والا قرار پایا، لیکن پہلے 10 ایام جس کو عشرہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الفجر میں شروع میں جو قسمیں کھائی ہیں، ان میں ایک قسم ان 10 راتوں کی ہے، اس عشرے کی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے، مجھے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات بتانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف قسم اس وقت کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کا ذکر تب فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ، کسی چیز، کسی وقت یا کسی مہینے اور شخصیت اور عمل کی اللہ تعالیٰ نے قدر بیان کرنی ہو، اس کی احترام اور عظمت کو بیان کرنا ہو، واضح کرنا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کرتے افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ ترجمہ تو سمجھ آ ہی کیا ہوگا، افضل ایام الدنیا، کہ جتنے دن بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائے ہیں، سال میں بنائے ہیں، ان میں سب سے بہترین دن وہ ایام العشر، یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ مالک سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی فضیلت اور افضلیت کو سمجھتے ہوئے اس میں خاص نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اکرام کیوں عطا کیا ہے، یعنی اتنا احترام کہ انسان سوچنے لگ جائے کہ رمضان المبارک کے پہلے 20 ایام اور ان 10 ایام کا بھلا آپس میں کوئی تقابل ہے، وہ افضل ہیں یا یہ افضل ہیں؟ ان گھڑیوں کو اور ان گھڑیوں کو بندہ آپس میں مقابلہ کرنے لگ جائے، تقابل کرنے لگ جائے، سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کون سی گھڑیاں زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عام دنوں میں کیا گیا، سارے سال میں کسی بھی وقت کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے اور ان 10 دنوں میں وہ نیکی کا کام کیا جائے تو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کوئی بھی دن، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی جی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا عام دنوں میں کیا گیا جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں میں کیا گیا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک نیکی ہے جو آگے جا سکتی ہے، مقابلے میں ہے، وہ یہ کہ ایک شخص مال لے کر نکلا، خرج بمالہ ونفسہ، مال بھی لے کر نکلتا ہے، جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے، نہ مال واپس لوٹتا ہے نہ وہ زندہ بچ کے آتا ہے، مال بھی قربان ہو گیا، جان بھی قربان ہو گئی۔ اس کی فضیلت تو سمجھ آتی ہے، ورنہ عام جو شخص جہاد کرنے والا ہے اس غازی اور مجاہد کا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیوں رکھی ہے اگر غور فرمائیں تو حضرت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اگر کوئی بھی شخص غور کرے اور ذرا سوچے تو اس کو فوراً اس کی حکمت اور لاجک سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں میں تمام بڑی نیکیاں، تمام میجر جو نیک اعمال ہیں اللہ کو خوش کرنے والے،
جو پورے سال میں کسی بھی وقت جمع نہیں ہوتے، وہ سارے اللہ نے ان 10 دنوں میں اکٹھے فرما دیے۔ آپ غور فرما لیں، اگر عام دنوں میں ذکر اذکار ہے تو ان 10 دنوں میں خاص ذکر اذکار ہے جن میں تکبیرات سر فہرست ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، فرمایا اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو عام دنوں میں ذکر الہی ہے، ان دنوں میں بھی خاص ذکر الہی ہے۔ نماز عام ایام میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات اور اللہ کے لیے مال قربان کرنا ہے، اور اس میں بھی انسان صدقہ کرتا ہے۔ بالخصوص 10 تاریخ کو اللہ کی راہ میں مال قربان ہوتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، تو یہ مال کا صدقے کی ایک صورت ہے۔ عام دنوں میں روزے ہیں، نفلی روزے، اور اگر رمضان المبارک کو لیں تو فرضی روزے۔ تو ان ایام میں بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے 9 دنوں کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، مسلسل۔ اور جو کمزور لوگ ہیں، مصروف لوگ ہیں، ان کے لیے بھی فرما دیا کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک گزرا ہوا اور ایک آئندہ آنے والا، اس کے ایڈوانس اور پیشگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عام دنوں میں روزہ ہے تو ادھر روزہ بھی ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ دیکھیں جو دوسرے ایام میں پورے سال میں ہے، وہ اس میں ضرور ہے، لیکن ایک بڑی نیکی جو عام دنوں میں نہیں ہے پورا سال، وہ اس میں ہے، وہ ہے حج بیت اللہ الحرام۔ اے اللہ، جو سعادت کے لیے پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرما، اور ان کی ایک ایک نیکی اور دعا اور التجا منظور فرما، اور ہم سب کو بھی اپنے گھر بیت اللہ اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی اور تمام اہم عبادات اس میں اکٹھی فرما دی ہیں، اس لیے ان کو مقام اور شرف مل گیا ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو کیا درس ملا ہے کہ ہم نے ان کی قدر کو جاننا ہے۔ جب جان لیں گے تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اب عمل پیرا ہونا ہے تو دیکھ لیجئے، آج دوسرا دن ہے، یعنی 10 میں سے دوسرا شروع ہو چکا ہے، تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کیا عام جو پچھلا اسرا گزرا ہے، پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس سے پچھلا مہینہ گزرا ہے، ان دنوں میں اور میرے ان دنوں میں شیڈول میں کچھ فرق آیا ہے یا نہیں؟ ہم نیکی میں کچھ آگے بڑھے ہیں یا نہیں؟ گناہوں میں کچھ پیچھے ہٹے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جن ایام میں اور جن جگہوں پر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اہل علم نے بڑی تاکید سے وہاں بیان کیا ہے کہ ان جگہوں پر، ان گھڑیوں میں، ان لمحات اور مہینوں اور دنوں میں برائی اور گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے عام دنوں میں نیکی اور اس میں نیکی بڑا فرق ہے، تو عام دنوں میں ایک برائی اور غلطی اور وہی برائی اگر اس میں دہرائی جائے تو یہ بھی بڑا فرق ہے، یہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیک شیڈول میں آگے بڑھنا ہے اور برے شیڈول کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا ہے، انشاءاللہ۔ تبدیلی لانی ہے، خاص اثر ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ نے خاص بنایا نا، اس کی راتوں کو خاص بنایا ہے، ویسے تو پورا عشرہ ہی مبارک ہے، لیکن ان کی راتوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ احباب گرامی، اس میں جیسے ہم جاگتے ہیں، نیک اعمال میں اور خیر میں آگے بڑھتے ہیں، ان 10 ایام میں اور پورے عشرے میں بھی ہم نے نیکی میں پیش رہنا ہے اور گناہوں سے دور بھاگنا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگوں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو
محرم, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور اسی طرح رجب پاکیزہ مہینے ہیں, حرمت والے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا. ایک تو ہوتا ہے دوسرے پر ظلم کرنا اور ایک ہے اپنے اوپر ظلم کرنا. اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہوں میں آپ کو دھکیل دینا. اس کی تشریح اللہ کا قرآن کر رہا ہے. ہمارے مائی اور باپ حضرت آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام جب بھول گئے تو اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو ظلم کیا تھا؟ گناہ. گویا کہ قرآن تشریح کر رہا ہے کہ ظلم کی ایک قسم ہے گناہ کرنا. تو جو گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, رب رسول کی بات کو نہیں مانتا, انکار کرتا ہے, وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہر جرم اور ہر ظلم سے محفوظ فرمائے. تو پہلا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیک شیڈول میں آگے بڑھنا ہے اور برے شیڈول میں, گناہوں کے شیڈول میں ہم نے پیچھے ہٹنا ہے. اے میرے رب ہم سب کو توفیق و ہمت عطا فرما. دوسرا کام, ان 10 ایام میں ذکر الہی خوب کرنا ہے. گویا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے. اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے. تحلیل کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں تم, اس عشرے میں تم فاکثروا, کثرت سے پڑھتے رہنا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. کثرت سے یہ اذکار کرنے ہیں. اور اگر ان آیات کو, ان اذکار کو ملایا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین جو جوڑ بنتا ہے نا وہ تکبیر بنتا ہے. تکبیرات عید جس کو کہتے ہیں یا تکبیرات تشریق کہتے ہیں. کیسے شروع ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے کیا کہا؟ من التحلیل لا الہ الا اللہ, اس میں آتا ہے. آگے کہا وہ تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے, 4 بار آتا ہے. بعض روایات میں 5 بار بھی آتا ہے. شروع میں 3 مرتبہ, پھر 2 مرتبہ. اور اسی طرح تحمید الحمدللہ کہنا ہے تو وہ آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وللہ الحمد. الحمدللہ کہہ لیں یا وللہ الحمد کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. اس کا معنی ہے اللہ کی ہی ساری تعریفیں ہیں. تو میں نے اور آپ نے سمجھ کر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے, کیونکہ اس عشرہ مبارک میں کثرت سے ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ. میرے اللہ ہم سے یہ عزم قبول فرما لے. تو دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور ہمیں سونپا گیا ہے, حکم ہوا ہے, وہ فرمایا گیا ہے کہ کثرت سے تکبیرات پڑھو. اگر صحیح بخاری کی روایت پڑھے نا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا تو یہ عمل تھا. حضرت ابو ہریرہ, کچے ہیں, حضرت ابو ہریرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کو برکتوں سے نوازے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے شاگرد جنہوں نے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایک فرمان سنا اور دیکھا اور پرکھا اور اپنایا اور پھر ہم تک پہنچایا.
यूं कह लीजिए जिनका ओढ़ना बिछौना काल अल्लाह व काल रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा काना यखरुजान इला सूक, इन दिनों में बाजार निकल जाते। और जी इस सुन्नत को अपनाने के लिए, इस पे अमल करने के लिए तो काम ही आसान है। मस्जिद से निकले तो सामने क्या है? बाजार। अब इसके बाद ही अमल किया जा सकता है, हर वक्त आते जाते अमल किया जा सकता है। और मैं अर्ज करूं, मैं पहले भी तलबाए किराम को भी समझा रहा था, बेटा अल्लाह के मामले में कभी भी आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन, कोई शर्म, फलां क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि ये अजीब काम कर रहा है, कोई भी नहीं करता, ये क्या कर रहा है? भाई वो कर रहा हूं जो अल्लाह रसूल ने कहा है, जो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने किया है, मैं वो कर रहा हूं। कोई नहीं करता, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरी बहन बेटी पर्दा करती है, लोग कहते ये कोई दौर है पर्दे का, ये कोई उम्र है पर्दे की। नौजवान दाढ़ी रख लेता सुन्नत समझ के, भाई अभी तू बूढ़ा हो गया है, अभी कोई आपकी उम्र है दाढ़ी की, वगैरह वगैरह कई बातें सुनने को मिलती हैं। तो मेरे नौजवान भाई और दोस्त और मेरी बहन और बेटी, कभी मत घबराना खानदान के तानों से, लोगों की बातों से। क्यों? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये बात सुनना और आपको जो तनकीद हो रही है उसको बर्दाश्त करना, इसमें भी अल्लाह ने अजर रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, सही बुखारी की रिवायत, वो बाजार में निकल जाते, बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ते। मैं अभी अगर यहां आपसे पूछूं कि पूछकर अपने आप को बताएं कि आज तक कितनी मरतबा हमने इसको अपनाया और अमल किया है। जी झिकते ही रहते हैं बस। बाजार में ऊंची बात कर सकते हैं प्रोफेसर साहब, बातें ऊंची होती कि नहीं होती? भाई साहब होती कि नहीं? होती हैं। तकबीर क्यों ऊंची नहीं हो सकती? इंशाअल्लाह इस पे आज ही अमल करना है, क्यों नहीं करेंगे? और कोई अगर बात करेगा ना तो इंशाअल्लाह उस बात को सुनने में भी अजर होगा, कोई बात नहीं। अब भाई अल्लाह के लिए सुन रहे हैं बात, तो वो चलते फी अय्यामिल अश्र, इन 10 दिनों में ये रूटीन होती। युकब्बिरान, अल्लाहु अकबर कहते रहते, व युकब्बिरुन नास बितकबीरिहिमा, लोग भी उनके साथ बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहने लग जाते हैं। कोई आपको बात करेगा तो कोई हौसला अफजाई भी करेगा, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा तो कोई आपके लिए दुआ भी करेगा और आपके साथ मिल भी जाएगा। इसलिए अल्लाह रसूल की बातों को मानना ये हमारी पहली और आखिरी तरजीह होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अब गिरामी, तकबीर की बात करते हुए मैं अपने आप को और आपको ये नसीहत करना चाहूंगा कि कोई भी जिक्र हो, वो सोने की दुआ हो, वो जागने की दुआ हो, वो वॉशरूम जाने की दुआ हो, वो निकलने की दुआ हो, वो मस्जिद दाखिल होने की हो या निकलने की, नमाज के बाद के अज़कार हो या नमाज के अंदर की दुआएं, हर दुआ का मुझे और आपको तर्जमा जरूर आना चाहिए। दुआ का मकसद सही तब पूरा होता है। क्यों? अगर एक शख्स कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नेकी तो है, नेकी तो इंशाल्लाह है, लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स है जो ये इकरार कर रहा है दिल से, अल्लाह अकबर, मैं बड़ा नहीं, मेरा रब बड़ा है, मेरे खानदान की बातें बड़ी नहीं, मेरे रब की बातें बड़ी हैं, फलां का मशवरा बड़ा नहीं, अल्लाह की बात बड़ी है, लोगों की बातें बड़ी नहीं है, रब रसूल की बातें और उनके फरामीन बड़े हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल और हदीस रसूल बड़ी है। तो जब ये तसव्वुर ज़हन में लाते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये बात यहां रासिख हो जाती है, तो फिर इंसान को जिक्र की लज्जत महसूस होने लगती है। ऐसा तो नहीं इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे और इमाम इब्न तैमिया जैसे और बड़े बड़े जलीलुल क़द्र आइमा दीन जो ये कहा करते कि भाई सुबह के अज़कार जो है ना, जिक्र इलाही, ये मेरा नाश्ता है, जिस दिन मैं ये नाश्ता ना कर सकूं मेरी रूह कमजोर पड़ जाती है। हमें जैसे जिस्मानी नाश्ते की जरूरत होती है जिस्मानी सेहत के लिए, तो रूहानी ग़िज़ा की भी जरूरत होती है। जिसको इसकी कमी महसूस होती है उसको मुबारक हो, जिसको जिक्र की कमी महसूस नहीं होती उसको मेहनत करनी चाहिए।
تو وہ کیسے ہوگی کہ جو بھی ذکر سیکھنا ہے اس کا ترجمہ ضرور سیکھنا ہے. کیوں جی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد, ساری تعریفیں اس کی ہیں. جو میری بھی تعریف ہے وہ بھی عارضی ہے, اور وہ بھی اس لیے ہے کہ میں اس کے دین کے ساتھ اور اس کی ذات اور بات کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, ورنہ میری کیا تعریف ہے, میری کیا مجال ہے, ساری تعریفیں اسی کی ہیں. وللہ الحمد. اللہ کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں آتا میرے بزرگ ذکر نہیں آتا تو آسان تکبیر پڑھ لیجئے, 3 دفعہ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آخر میں لگا لیجئے کبیرہ. کیا یہ بھی ناممکن ہے؟ کیا یہ بھی میرے بزرگ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ چھوٹوں بڑوں سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا. احباب گرامی, اگر 9 ایام کے روزے رکھ سکیں تو بہترین, نہیں تو جتنے ہو سکیں خوبصورت, نہیں تو کم از کم میں ادباً درخواست کرنے آیا ہوں بھائیوں, ہر سال, صرف اس سال نہیں, ہر سال ساری زندگی یوم عرفہ کا روزہ نہ چھوڑیے گا. بھئی اتنا خوبصورت پیکج, ہم جیز اور یو فون اور ٹیلی نار کے تو پیکجز تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, رابطے کے لیے کر بھی لینے چاہیے. اللہ پیکج سستے عطا فرمائے, مہنگے نہیں کہ سستے نہیں, اللہ وہ پیکج بھی سستے فرمائے, ساری مہنگائی ختم فرمائے, اور یہ جو دین میں آسان ترین پیکج دیے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیکج کیا ہے؟ فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. مجھے اللہ پہ امید ہے ایک روزہ رکھنے سے اللہ ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا. آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کرنے کی 2 تفصیلات ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو آئندہ سال ہے اس میں اللہ گناہوں سے بچا کر رکھیں گے, اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا کر رکھیں گے, یعنی توفیق ہی نہیں ملے گی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو سکے. تو یہ بھی تو گناہوں کی معافی ہے نا, یہ بھی تو گناہوں کی معافی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے اوریجنل گناہوں کو معاف کرنا, یعنی آپ سے غلطیاں ہوں گی تو پھر اللہ معاف کریں گے, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی اس میں توفیق ہی نہ دے, گناہوں سے بچا کر رکھے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی یوں ہے جیسے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں, نیکیاں عطا فرما دی ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم نے کس تاریخ کو روزہ رکھنا ہے؟ اپنی رویت کے اعتبار سے, اپنے چاند کے اعتبار سے ہم نے یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں عیدیں روزے کے بعد آتی ہیں. چھوٹی عید بھی روزوں کے بعد آتی ہے, آج روزہ رکھا ہوا ہے تو کل کیا ہے؟ عید ہے. اور بڑی عید بھی کیسے آتی ہے؟ آج روزہ ہے اور کل کیا ہے؟ عید ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, اور جن کی نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیت کا ہی اجر ابھی سے عطا فرمائے, اور ہم سب کو نیک کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی, ایک اور کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے من صلی الفجر فی جماعہ, جو فجر جماعت سے پڑھے, اللہ توفیق عطا فرمائے. ثم قعد یذکر اللہ, پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے. نماز فجر باجماعت بیٹھ کر اللہ کا ذکر, حتی تطلع الشمس, سورج نکل آیا. موسم کے مطابق ٹائم بدلتا رہتا ہے, عموماً یہ 1 گھنٹے سوا کی بات ہوتی ہے. جو ذکر کرتا رہا, سورج نکل آیا, ثم صلی رکعتین, 2 رکعت پڑھ لی. کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکعت. اللہ تعالیٰ اس کو
मुकम्मल 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 हज और उम्रे का सवाब अता फरमा देते। मेरे बेटों और बेटियों को स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं, घर में ही का वक्त गुजारते हैं। नौजवान भी बिल उमूम वक्त निकाल सकते होते हैं अगर कोशिश करें तो, और बुजुर्गों के लिए तो ये इंतहाई आसान होता है, अल्लाह की तरफ से फुर्सत होती है। आम दिनों में ये फरमाया है, हज और की सआदत अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन दिनों में क्या खूब अजर होगा। इन 10 दिनों में अल्लाह की तरफ से खूब इनायात हुई कि जब हम फजर जमात से पढ़ के बैठेंगे, घंटा जिक्र करके 2 रक्ते पढ़ेंगे, तो अल्लाह किस कदर मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमा देंगे। चले वहां तो नहीं जा सके, तड़प रहे हैं, अल्लाह तड़प कबूल फरमाए। जो यहां कर सकते हैं वो तो करना चाहिए कि नहीं। जो कहता है जी मैं तो कारी साहब उधर से फजर का सलाम फेरता हूं और उधर से मुझे ड्यूटी पे जाना होता है, तो मेरे भाई आप छुट्टी वाले दिन तो ये हज और उम्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपकी नीयत जानता है। मैं तो ये भी कह देता हूं कि अगर आप बाजमात नमाज अदा करते हैं, फौरन आपको ड्यूटी पे या खेती में जाना पड़ गया है, आप वो जिक्र जारी रखें। मजबूरी है, यहां बैठ के नहीं कर सके, जारी रखें। और जब सूरज निकले तो उसके बाद वक्त मुयसर आ जाए तो 2 रक्ते पढ़ ले, अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक इंशाल्लाह उसको भी हज उम्रा बना सकते हैं। नहीं तो कम अज कम जो वीकेंड पे तो हम वक्त निकाल ही सकते हैं ना, बाकी शेड्यूल्स होते हैं, तो ये भी एक शेड्यूल तय होना चाहिए। तो इन 10 दिनों में मैं आपसे अदबन दरखास्त करूंगा, बल्कि दिल ही दिल में आप वादा करें कि इन 10 दिनों में कसरत से नहीं तो कम अज कम 1-2 बार तो इंशाल्लाह हम ये जरूर एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। तो ये हज और उम्रा भी हमने इसमें अल्लाह के फजल से करना है। और आखिरी बात भाइयों, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे ये 10 फजीलत वाले हैं ना, महीनों में 4 को कहा, 4 मुअज़्ज़ज़ महीनों में फिर आगे इन 10 दिनों को कहा, और इन 10 दिनों में से सुन लीजिए नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आप फरमाते हैं अअज़मुल अय्यामि इंदल्लाह यौमुन नहर, इन 10 दिनों में अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा, बल्कि सारे दिनों में से सबसे ज्यादा अअज़मुल अय्याम, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। फरमाया यौमुन नहर, वो दिन है जिस दिन अल्लाह के लिए खून बहाया जाता है, नहर किया जाता है, कुर्बानी की जाती है। कौन सा दिन अजमत वाला है? 10 ज़ुल्हज का। तो करना क्या, ये अजमत वाला क्यों है? यौमुन नहर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ईद नमाज भी पढ़नी है और उसके बाद कुर्बानी भी करनी है। ऐ अल्लाह, जो नियत किए बैठे हैं रास्ते हमवार फरमा दे, आसानियां पैदा फरमा दे। इस्तिताअत नहीं है तो अल्लाह इस्तिताअत अता फरमा दे। अल्लाह जो इस्तिताअत के बावजूद भी कमजोर हैं, ईमानी एतबार से अभी पीछे हैं, जज्बा नहीं है, अल्लाह जज्बा पैदा फरमा दे। क्योंकि तेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी इस्तिताअत हो वो फिर भी कुर्बानी ना करे, बाकी सारे अखराजात हो रहे, कुर्बानी से गुरेज करता है, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो साडी ईदगाह दे नेड़े भी ना, ईद नमाज पढ़ने वास्ते भी ना आवे। खबरदार, साल बाद ईद पढ़ने आ जाते हो ना पढ़ने आना। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो एक जानवर नहीं दबा कर सकते हो साल के बाद, खाना भी तुमने है, सिर्फ अल्लाह के लिए निस्बत ही करनी है उसके नाम पे, तुम इतना नहीं कर सकते हो। अल्लाह हमें इतना बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर करने की तौफीक अता फरमा। ये दिन सबसे अजीम दिन है। क्यों दिन है ये अजीम? क्योंकि इसमें अल्लाह के लिए खून बहाया जाता है, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया जाता है। ए अल्लाह, इस अशरा मुबारका में तुझे खुश करने के लिए कसरत से नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।